السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، ہم زبان کی آفات پر 8 آفات کا ذکر کر چکے ہیں۔ 9ویں آفت شاعری اور ساز باز راگ، اس پہ آج ہم کچھ بات کریں گے۔ تو میرے عزیز، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اچھی شاعری اچھی ہے اور بری شاعری بری ہے۔ البتہ شاعری کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دینا اور اسے اپنا مشغلہ بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اور وہ اسے خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھر جائے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کوئی شعر دریافت کیا، آپ کو یہ بات بری لگی۔ سائل نے عرض کیا، بھلا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اعمال نامے میں شعر موجود ہوں، اشعار موجود ہوں۔ کسی بزرگ سے ایک شعر پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، شعر گوئی چھوڑو، اللہ کا ذکر کرو۔ بہرحال نہ اشعار حرام ہیں اور نہ اشعار بنانا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اشعار ہیں یہ عموماً تعریف یا پھر کسی کی تذلیل کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں جھوٹ کی بڑی گنجائش ہے، کیونکہ اشعار کے اندر مبالغہ بس اوقات بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک عربی کا شعر ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ ایک سخی سے متعلق یہ شعر کسی نے کہا کہ اگر اس کے پاس روح کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے ہی لوٹا دیتے، مانگنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اتنے سخی ہیں کہ اگر اور کچھ نہ ہوتا تو یہ اپنی روح اس کے حوالے کر دیتے۔ اب یہاں پر نوٹ فرما لیں کہ اگر جس کی یہ مدح کی جا رہی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر یہ سخی نہیں ہے، پھر تو یہ شعر نہرا جھوٹ ہے اور فقط جھوٹ ہے، اور اگر واقعتاً وہ سخی ایسا ہی ہے تو یہ مبالغہ ہوگا اور اسے شعر کا حسن تو قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جس کی تعریف کر رہا ہے اس کی انتہائی سخاوت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بارہا ایسے شعر پڑھے گئے جن میں اس طرح کا مبالغہ ملتا ہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور آپ اپنا جوتا مبارک سی رہے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ میں اس حسین منظر پر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ نے مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دریافت کیا، اے عائشہ، کس بات پر حیرت کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور اگر ابو کبیر ہضلی آپ کو دیکھ لیتا تو اپنے اشعار کا صحیح مصداق آپ کو قرار دیتا۔ آپ نے دریافت کیا، ابو کبیر ہضلی کیا کہتا ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر پڑھ کے سنائے، جن کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ ہر ناپاکی سے، ہر کدورت سے اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ جب میں اس کے چہرے کے خطوط دیکھتا ہوں تو وہ ایسے دمکتے ہیں
जैसे बादलों में बिजली चमकती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर सुने तो अपना काम छोड़ा और मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे ए आयशा, तू मुझसे इतनी खुश ना हुई होगी जितना मैं तुझसे खुश हुआ हूँ। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत मुजाहिदीन में तक़सीम फरमाया। अब्बास बिन मरवान को 4 ऊँट मिले। इन्हें शिकायत हुई क्योंकि दूसरों के मुकाबले में इन्हें कम अता किया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार शेर की ज़ुबान में किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि शिकायत का अजाला करके ज़ुबान बंद कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने 100 ऊँट पसंद किए और खुशी खुशी वापस आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त किया कि अब भी कोई शेर कह रहा है, अब भी कोई शेर कहा उसने? वो माजरत करने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, जो कि करीब ही सुन रहे थे तो हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, शेर मेरी ज़ुबान पर इस तरह रेंगते हैं जिस तरह चींटी रेंगती है। आप ज़ेरे लब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जब तक ऊँट बलबलाते रहेंगे अरब शायरी तर्क नहीं करेंगे। तो शायरी ना तो सराहतन हराम है और ना ही इसको मशगला बना लेना ये अच्छा काम है। अच्छा शेर अच्छा है और बुरा शेर बहरहाल बुरा है। और जहाँ तक राग की बात है, साज की आवाज़ है, तो इस पर हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। इसके हवाले से हम इंशाअल्लाह कुछ तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो ऐसे शायर तो बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के शायर तो बहुत कम हैं जिन्होंने मोती दिए हैं, बहुत कम हैं। अलबत्ता हमें काबिल मुज़म्मत शायर बहुत मिलते हैं जिन्होंने हर हद ही पार कर दी अशार लिख के। बहरहाल ये कोई मुबारक मशगला नहीं है कि इसके अंदर इंसान अपने कीमती वक्त को खपाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।